سب یہ سوال کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور کئی لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل بھی لگائیں گے، تو اس میں بعض لوگ کھچڑے کی بھی نیاز کرتے ہیں، تو اس میں احتیاطیں بھی ارشاد فرمائیں، اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی احتیاطیں ارشاد فرمائیں، اور کھچڑا وغیرہ بنانے کے لیے لوگ چندہ کرتے ہیں، تو چندہ کرنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اگر کھچڑا کا اہتمام کرنا ہے، نیاز کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے چندہ جمع کیا ہے، تو جو چندہ جمع کیا ہے اس کو جتنی مقدار میں آپ نے جمع کیا وہ سب کا سب اس نیاز میں لگنا چاہیے، اور اگر بچ گیا تو پھر آپ جن سے لیا ان کو واپس کریں گے۔ اور اگر آپ نے سب کچھ لگا دیا تو اب یہ مزید اس کا بھی خیال رکھیں کہ عام طور پہ جو کھچڑے کے بنانے کا جو انداز ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ رات میں اس کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب رات میں دوستوں احباب جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس میں چونکہ مصروف عمل ہوتا ہے، تو بعض لوگ نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، نعت کی کوئی کیسٹ لگا دی، بڑے اسپیکر لگا لیتے ہیں، نعتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گانے وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً لگاتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میوزک کی اجازت نہیں ہے، گانے سننے کی اجازت نہیں ہے میوزک، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نعت خوانی کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس کی آواز اتنی نہ ہو کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند میں خلل آئے، بچوں کی نیند خراب ہو، بوڑھے حضرات ہیں ان کو اذیت پہنچ رہی ہو۔ تو ایک نیک عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیک عمل سے اذیت اور تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر اس طرح کا نیک عمل جو کئی لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہو، تو پھر وہاں پر ثواب تو اس نیک عمل پہ جو ملنا تھا ملے، لیکن لوگوں کو بلا وجہ شرعی اذیت پہنچانے کا گناہ ضرور ملتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ گلی کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو بعض اوقات وہیں کوئلے وغیرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ روڈ کا وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہماری گلی محلے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، کوئی چیز ٹوٹے نہیں، ضائع نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جو آپ یہ کھچڑے کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر دوسرا ہے کہ نیاز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ کھچڑے کی تیاری میں تو رات بھر لگے رہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے جو خوش نصیب ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نیاز کا اہتمام کرنے والے، گھوٹا لگانے والے یہ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ جاگ رہے ہیں، فجر کی جماعت کا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن نماز سے محروم رہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے جام پینے ہیں تو نیاز کا بھی اہتمام کریں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین میں نمازیں بھی نہیں چھوڑی، وقت پہ نمازیں ادا بھی کی ہیں، آپ کے رفقا نے بھی ادا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت، محبت اور جو آپ کی سیرت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔